الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. معزز سامعین، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ معزز سامعین، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ دوسرا عشرہ جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، جاری و ساری ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ہم ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ آمد رمضان کا سوچ کر عاشقان رمضان کے دل جھوم رہے تھے۔ پھر ماہ رمضان تشریف بھی لایا اور اب تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ دوسرا عشرہ جاری ہے اور یہ بھی جلدی جلدی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والی مبارک گھڑیاں تیزی سے گزرتی جا رہی ہے۔ دل کو رلا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، حسرت بڑھا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ اس ہجر کو جو سوچا آہیں نکل پڑی ہیں، دل ڈگمگا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ روکو کوئی تو روکو، ماہ کرم کو روکو، دامن چھڑا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ اب تک وہی ہے غفلت، کچھ نہ ہوئی عبادت، دل خوف کھا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ معزز سامعین، ابھی دن باقی ہیں، اے کاش دل سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں۔ شیطان تو پہلے ہی سے قید ہے، کاش یہ نفس ہمارا بھی کس طرح سدھر جائے اور ہم ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت جان کر اپنے رب کریم کو کسی طرح راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے عشرہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ الہی رہ گئے رمضان کی آخری گھڑیاں، کرم سے بخش بھی دے ہم کو یا خدا یا رب۔ معزز سامعین، ماہ نزول قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں آئیے قرآن کریم کی ایک مختصر سورۃ سورہ ماعون کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک خوبصورت واقعہ سنیے۔ روایت میں ہے، مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے کافر ابو جہل نے اس یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور وہ سارا مال جو اس بچے کو وراثت میں ملا تھا وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اس یتیم بچے کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتا، مگر یہ کہ بدبخت غیر مسلم تھا، اس کے دل میں حرص و ہوس بھری ہوئی تھی۔ اس نے یتیم کی پرورش کرنے کے بجائے الٹا اس کے مال پر قبضہ جما لیا۔ ایک دن وہ یتیم بچہ
اس کے پاس آیا اور اپنا مال اس سے مانگا، اس پر ابو جہل بدبخت نے بیچارے یتیم کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس پر قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ قریش کے سرداروں نے تو یہ بات بطور مذاق کہی تھی، ان کا مقصد تھا کہ یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے گا، وہ اس کی مدد کر نہیں پائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ایک آبرو کا اشارہ ہی فرما دیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو میں دو بھلکہ دو دو چار ہو جائیں، جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹائے، انگلی اٹھائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، کیا ان کے چاہے سے ایک یتیم بچے کا دکھ درد نہیں ہو سکے گا؟ مگر کافر کیا جانے حبیب خدا کا مقام۔ خیر، وہ یتیم بچہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا اور فوراً ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ قریش کے سردار تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ابو جہل اکڑ دکھائے گا، معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرے گا، مگر یہ کیا؟ ابو جہل نے جیسے سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ادب سے مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کیا اور فوراً ہی یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے ابو جہل سے ماجرا پوچھا تو بولا، خدا کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ معطی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا، ڈوبتوں کا یا نبی کہتے ہیں بیڑا پار تھا، غم کنارے ہو گئے پیدا کنارہ ہو گیا، نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے کہ جب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا یہ واقعہ ہوا تو پارہ 30 سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ معزز سامعین، سورہ ماعون مکی یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس صورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صورت آدی مکہ میں کفار مکہ مثلاً ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ اس کا باقی آدھا حصہ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ علامہ بقاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ ماعون میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنا ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا اور انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے۔ اسی انکار کے سبب آدمی بخل یعنی کنجوسی اور حرص و ہوس کی دلدل میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا پختہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اللہ پاک جب چاہے گا مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔
حشر ہوگا، سب اگلے پچھلے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اعمال کا حساب ہوگا، بارگاہ الہی میں پیشی ہوگی، ضرور ہوگی۔ الحمدللہ ہم یہ سب مانتے بھی ہیں، اس پر پختہ یقین بھی رکھتے ہیں، مگر افسوس ہمارے اندر سے قیامت کا خوف نکلتا جا رہا ہے، بارگاہ الہی میں پیشی کا خوف دن بہ دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے۔ اگرچہ گناہوں کے جرائم کے اور بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بہت اہم اور بنیادی سبب خوف آخرت کی کمی بھی ہے۔ غور کر لیجئے، شراب کیوں پی جاتی ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ آدمی بدکاری کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ سود کیوں کھاتے ہیں؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ چوریاں کیوں ہوتی ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ ناحق قتل کیوں ہوتے ہیں؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ جوئے کے اڈے کیوں چلتے ہیں؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ دوسروں کو ناحق تکلیف کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ غیبت کیوں ہوتی ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی گلوچ یہ سب کیوں ہیں؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ گھر گھر میں جنگ کیوں ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ ناپ تول میں کمی کیوں کی جاتی ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ غرض گناہوں کی جتنی بھی بڑی فہرست بنا لی جائے، ان تمام گناہوں کے اسباب میں جو بنیادی چیز ملے گی وہ خوف آخرت کی کمی ہوگی۔ یقین مانیے، اگر ہمیں قبر و حشر اور بارگاہ الہی میں پیشی کا حقیقی خوف نصیب ہو جائے تو ہمارا معاشرہ واقعی مثالی معاشرہ بن جائے، ہمارے معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائے، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں اور پورا معاشرہ دنیا میں جنت کی تصویر بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا حقیقی خوف نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی با کردار با اخلاق مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ معزز سامعین، سورہ ماعون میں بنیادی طور پر کفار اور منافقین کے 4 عیبوں کا ذکر ہے۔ بخل یعنی کنجوسی، نمازوں میں سستی والا پرہیزی، ریاکاری، اور چوتھا ہے دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ غیر مسلم جو دین کا مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا پہلا عیب ہے بخل یعنی کنجوسی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دے۔ اللہ اکبر، یہ کنجوسی کا کتنا گھٹیا درجہ ہے۔ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم بے سہارا کو دیکھ کر تو آدمی کو ترس آ ہی جاتا ہے۔ زیادہ نہیں تو ایک آدھ وقت کا کھانا تو اسے کھلا ہی دیتا ہے، لیکن یہ قیامت کا انکار کرنے والا کس حد تک گھٹیا ہے کہ یتیموں بے سہاروں کو دھکے دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ابو جہل کا واقعہ سنا، اس نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی، پھر بجائے اس کے کہ اس کی کفالت کرتا، اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا، اس بدبخت نے الٹا اس یتیم ہی کے مال پر قبضہ جما لیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اللہ پاک کی پناہ۔ اللہ پاک ہمیں یتیموں بے سہاروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یتیموں کو زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یتیم بچے کو اس کی یتیمی کا احساس دلانا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اپنی اولاد اور یتیم بچے کے درمیان فرق کر کے اس کا دل دکھانا تو معمول کی بات ہے۔ ایسے بھی نادان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو جان بوجھ کر یا انجانے میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب عموماً خاندانوں میں ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اکثر ورثاء میں یتیم بچے بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور لوگ بلا جھجک ان یتیموں کا مال کھاتے پیتے اور ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ناجائز ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، میت کے ورثاء میں سے اگر کوئی یتیم ہو تو جب تک ترکہ تقسیم کر کے یتیم کا حصہ الگ نہ کیا جائے تب تک اس سے میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات وغیرہ بھی نہیں کر سکتے۔
پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں خدائے رحمان کا فرمان علی شان ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا متعدد صورتوں میں حرام ہوا تو علیحدہ طور پر کھانا بھی ضرور حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کو ہبہ یعنی تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا ہبہ لے نہیں سکتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وارثوں میں جس کے یتیم بھی ہوں اس کی ترکہ سے نیاز فاتح خیرات کرنا حرام ہے اور اس کھانے کا استعمال حرام۔ اول مال تقسیم کرو پھر بالغ وارث اپنے مال سے خیرات کرے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، جب میت کے یتیم یا غائب وارث ہوں تو مال مشترک میں سے اس کی فاتح تیجہ وغیرہ حرام ہے۔ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، بلکہ پہلے تقسیم کرو پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصے سے یہ سارے کام کرے، ورنہ جو بھی جانتے بوجھتے وہ کھائے گا، دوزخ کی آگ کھائے گا، قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ یتیم کا مال ظلماً کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یتیموں بلکہ تمام مسلمانوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے یتیم بچوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے فضائل پر 3 احادیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ حضور کی کاش ہی ہو اسے دے دو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ پاک قیامت میں تمہیں قرب دے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اس طرح ہوں گے۔ اس حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے اور یہ محبت صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے عوض سے نیکی ملے گی۔ یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے۔ جو اس پر مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اسے تعلیم و تربیت دے، سوچ لو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ معزز سامعین، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے نیکیوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دل کی سختی دور ہو جاتی اور حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے 2 عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہوں تو یتیم پر رحم کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے ہی میں سے اس کو کھلایا کرو۔ ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ جب بھی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو تو سر کے پیچھے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کی طرف لے آئیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے، اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائے۔ معزز سامعین، سورہ ماعون میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا دوسرا عیب بیان ہوا کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نمازوں میں سستی لاپرواہی کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے مراد منافقین ہیں کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں کرتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ صورتیں بھی ہمارے معاشرے میں بہت پائی جا رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازیں قضا کرتے ہیں، نماز کے فرائض و واجبات کی درست ادائیگی تو دور کی بات، مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جنہیں نماز کے فرائض اور واجبات کی پوری معلومات بھی نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے ہیں جو نماز کی بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی۔ کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھ کر دل کو منا لیتا ہے، کوئی بلا عذر جماعت چھوڑتا ہے۔ ایسوں کی بھی ایک تعداد ہے جو جمعہ یا صرف عید کے دن ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز دین کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ خلف آئے جنہوں نے نمازیں کی نوائیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اے عاشقان رسول، خوف خداوندی سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں وہ غی نامی جہنم کے ہولناک کنویں کے حقدار ہیں۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچیے کہ اگر دنیا کے اس کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا ہم اس کی سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ بے نمازی کی نحوست ہے بڑی، مر کے پائے گا سزا بے حد کڑی۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، چھوڑو گے گر نماز جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کا تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین ھم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی بارگاہ پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں، ایسا شخص ریاکار کہلاتا ہے۔ ریاکاری بہت ہی بری بیماری ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ریاکاروں سے بچا یا الہی، بنا مجھ کو مخلص بنا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ حدیث پاک میں ہے بے شک جہنم ایک وادی ہے جس میں جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن کریم کے حافظ، غیر اللہ، مثال، دکھاوے اور اپنے واہ واہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ پاک کے
گھر کے حاجی اور رائے خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ بچا لے ریا سے بچا یا الہی، تو اخلاص کرتے عطا یا الہی۔ ریاکاری کے تباہ کاریوں سے متعلق علاج جاننے کے لیے ہمیں علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ اور علماء کرام کی بیانات کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کا چوتھا اور آخری وصف جو سورہ ماعون میں بیان ہوا یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ ماعون کا معنی ہے عام استعمال کی معمولی چیز۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین اتنے کنجوس ہیں کہ بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی سی چیز بھی مانگ لے تو یہ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم منافقوں والے اس عمل سے بچنے کی بھی پوری کوشش کریں، اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی نکالیں، دل کے سخی بنیں اور دوسروں کی خیر خواہی کی سعادت پایا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسائیوں کو حاجت ہوتی ہے اور انہیں عاریتاً دیا کرے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم سمجھ گئے مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اسے نمک سے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہے اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ اللہ پاک ہمیں آخرت پر پختہ یقین رکھنے، دل میں خوف خدا بڑھانے، بارگاہ الہی میں حاضری کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کفار اور منافقین کے 4 عیب سنے۔ قیامت کو جھٹلانے والے کافر اور منافقین کنجوس ہیں، یتیموں مسکینوں کو دھکے دیتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نیک اعمال کریں بھی تو اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے، اپنے واہ واہ کروانے کے لیے کرتے ہیں، اور 4 اتنے کنجوس ہیں کہ عام استعمال کی معمولی چیزیں بھی مانگنے سے نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہمیں ان 4 عیبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمر توڑی ہے عصیاں نے دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پیشائے امم مولا۔ مسلمان ہوں اگرچہ بد ہوں سچے دل سے کرتا ہوں، تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم مولا، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رمضان کے صدقے میں فرما کرم مولا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ جاری ہے، عنقریب آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ایک بہت پیاری عبادت ہے اعتکاف۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی سبب سے رمضان مبارک میں اعتکاف نہ ہوا سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف فرمایا۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک کی رضا خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے سنا سورہ ماعون کی تفسیر اور ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ اس کے اندر سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس پر عمل کرنے کا کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی